ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار خلافت میں تشریف فرما تھے. دیکھا کہ چند آدمی آئے ہیں. ان میں سے ایک آدمی نے چادر کی بکل ماری ہوئی ہے اور اس کے چادر کے اندر ایک بہت بڑا پیالہ ہے کھانے کا. اور اس آدمی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنی چادر میں سے وہ بڑا پیالہ کھانے کا نکالا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا. یہ ہم آپ کے لیے ہدیہ لے کے آئے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا جتنے بھی دائیں بائیں غریب لوگ ہیں سب کو بلا لیا جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو محذورہ صحابی رسول ان کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جاؤ جو دائیں بائیں غریب لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو بلا لاؤ، سارے مل کے کھانا کھاتے ہیں. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوان کو بلایا. جب چند لوگ جمع ہو گئے اور سب نے مل کر وہ کھانا کھایا. حالانکہ وہ کھانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پہ آیا تھا، ان کو تحفہ اور ہدیے کے طور پہ آیا تھا. کہا نہیں، جب تک میرے محلے کے غریب لوگ نہیں کھائیں گے میں عمر نہیں کھاؤں گا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا. فرمایا کہ وہ بیڑا گرک ہو ان لوگوں کا جو غریب لوگوں کو ساتھ بٹھا کر کھانے سے نفرت کرتے ہیں. میرے عزیز بھائی، بات تو لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہی میں صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بڑے بڑے عہدے دار ہیں کہ آپ اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانے کو تیار ہے، وہ تو آپ سے سلام لینے کو تیار نہیں، وہ تو آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھانے کو تیار نہیں ہے، لیکن تم بولے بالے مسلمان ہو، ساتھ لگے ہوئے ہو، ان کے پیچھے جو ہے دن رات لگا رہے ہو اور ان کی بات کو تم ایسے مانتے ہو کہ تم خدا کی بات کو بھی ایسے نہیں مانتے. آپ پریشان ہوں گے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ کا حکم ہے 5 نمازیں فرض ہیں، فرض. تم 5 نمازوں میں سے ایک بھی کم سے کم ادا نہیں کرتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں اپنے جو ہے سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگے رہتے ہو دن پورا، ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا فرض ادا نہیں کرتے. تو بتاؤ اگر تم اللہ کے مقرون ہو تو کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا؟ جب اتنی بڑی تم نافرمانی کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں آؤ کامیابی میرے مسجد کے اندر ہے، آؤ کامیابی میرے حکم کے اندر ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں، کامیابی لیڈر کے پیچھے ہے، کامیابی سیاسی لیڈر کے پیچھے ہے، کامیابی ووٹ کے اندر ہے. اگر تم زبان سے نہیں کہتے، تم اپنی عمل سے یہ ثابت کرتے ہو کہ کامیابی نماز کے اندر نہیں، یا اذان کے اندر نہیں، یا اللہ کے بلاوے کے اندر نہیں، بلکہ کامیابی ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے ہے. اگرچہ تم زبان سے نہیں کہتے لیکن تم اپنے حالات سے، اپنے اعمال سے ثابت کرتے ہو. اذان ہو رہی ہوتی ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، مجرا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تم اپنے ووٹروں کے پیچھے، تم اپنے جو بڑے بڑے تمہارے عہدیدار ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کے پیچھے نعرہ بازی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کامیاب کر دے. اللہ تو خود کہتے آؤ مسجد میں کامیاب کرو، لیکن تم ادھر نہیں آتے. بتاؤ وہ لوگ تمہیں بھی برباد کر رہے ہیں، تمہاری آخر بھی برباد کر رہے ہیں. نہ خود وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تمہیں نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، اور نہ خود وہ اللہ رسول کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور نہ تم کو اللہ رسول کے حکم کو پورا کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں. لہذا میرے عزیز بھائی، اب بھی وقت ہے، ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو. آؤ صحابہ کرام کے دامن کو تھام لے، جن کے دامن کو تھامنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، محمد مصطفیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ لوگ، کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں آپ میں سے ایک آدمی کھڑا ہو، اگر آپ ناراض نہ ہو کہ جو فلاں جو بڑا سیاسی آدمی ہے مجھے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا ہے، گاڑی میں ساتھ لے کر جاتا ہے، سارے معاملے، وہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی غربت سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی کمزوری سے نفرت کرتے ہیں. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ بڑے لوگوں سے تعلق نہ بناؤ، بڑے لوگوں سے تعلق نہ بناؤ. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، سن لو میرے قبلہ میرے حضور. میں کہا کرتا ہوں بڑے لوگوں سے تعلق نہ بناؤ، اپنی مالی حیثیت ٹھیک کر لو، تعلق خود بخود بن جائے. وہ ان سے تعلق بناتے ہیں جو ان کے معیار کا آدمی ہوتا ہے، جو ان کے معیار کی گاڑی لیتا ہے، جو ان کے معیار کا بنتا ہے، اس سے تعلق بناتے ہیں. غریب آدمی جتنا مرضی ان کے پیچھے مر جائے، وہ تو اگلے کے گھر میں جانے کو تیار نہیں ہوتے. حتیٰ کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے، وہ ان کا کارکن جو ان کے پیچھے جان دیتا ہے، جو ان کے پیچھے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ناراض کرتا ہے، اگر وہ آدمی بھی کوئی مر جائے یا جب افسوس کرنے کو جاتے ہیں تو گاڑی پیچھے کھڑی کر دیتے ہیں. بھائی رستہ خراب ہے، ہماری گاڑی کے ٹائر خراب ہو جائے گے.
ان لوگوں نے تمہارے پیچھے اپنے ماں باپ کو خراب کر لیا، یعنی کہ چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو خراب کر لیا، بہن بھائیوں کو خراب کر لیا، لیکن تم ان کے لیے اپنی گاڑی کے ٹائر تک خراب نہیں کرتے۔ تو میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے انہاں لوکاں دا لاج ہے، انہاں لوکاں دا لاج ہے، اپنے لیڈر دی گل مانتے نے، خدا دی گل مان کے مسجد نماز پڑھنے سے نہیں جاندے، ایتھوں نکل کے اسلام آباد ٹر جاندے نے، منڈی ٹر جاندے نے، پنڈی ٹر جاندے نے، مری ٹر جاندے نے، دوجے شہراں ٹر جاندے نے، لیکن رب دی گل منن لگیاں اپنے محلے دی مسجد وچ نہیں جاندے، پھر کامیابی نہیں آ سکتی۔ مر جاؤ، رڑ جاؤ، جو مرضی کر لو، تباہ ہو سکتے ہو، لیکن قسم بخدا جب تک اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کے پیچھے چل کر کامیابی نہیں آ سکتی۔